ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من شرار الناس من تدرکہ الساعة وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اور بے شمار لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قبرستان کی زیارت کے حوالہ سے چند ایک باتیں بیان کی گئیں، خلاصتاً ملاحظہ فرمائیں تاکہ بات کے اندر ربط قائم ہو سکے۔ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، خواتین شرعی حدود میں رہ کر قبرستان کی زیارت کو جا سکتی ہیں۔ اہل قبور کو بطور وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان کا وسیلہ دینا جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، کسی نیک بزرگ سے دعا کروانا جو زندہ موجود ہو جائز ہے۔ کافر کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے، یعنی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے، اس کو جہنم کی وعید سنانی چاہیے کہ آپ کے لیے جہنم ہے۔ قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ قبرستان کے اندر جوتے پہن کر جانا، اس کے بارے میں شریعت کے اندر دو باتیں ملتی ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی جو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یعنی آل السبتیتین فقد آذیتہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے سبتی جوتے والے،
آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جوتے اتار دے۔ سبتی جوتا مشرحین حدیث نے بیان فرمایا ہے چمڑے والے جوتے کو کہتے ہیں۔ قبرستان کے اندر چمڑے والا جوتا پہن کر جانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو، جس طرح کہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے گرمیوں میں تپش سے بچنے کے لیے، یا پھر جس طرح کے جھاڑیاں وغیرہ، کوئی گھاس خاردار کوئی جھاڑی ہو جاتی ہے قبرستان میں، تو اس حوالے سے انسان جوتے جو چمڑے والے نہ ہوں قبرستان میں جا کر پہن سکتا ہے، پہن کر جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ قبروں کی بے حرمتی مقصود نہ ہو۔ اسی طرح قبروں کے حوالہ سے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو قبروں پر کیے جاتے ہیں اور وہ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے۔ کسی قبر کے سامنے جھکنا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، یا پھر اس کا جو لفظ ہے ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہوئی۔ انبیاء کا مقام تو عام بزرگوں سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ جب انبیاء کی قبر کو سجدہ کرنے سے انسان لعنت کا مستحق بن گیا، تو عامی بندے کی قبر کے سامنے جھکنے والا بندہ کیسے لعنت سے بچ سکتا ہے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے۔ کسی قبر کے سامنے جھک جانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حبشہ کی ہجرت جب ہوئی، انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ گرجوں کے اندر تصویریں رکھی ہوئی ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حبشہ سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرجوں کے مالک، وہاں کے لوگ مورتیوں کو، تصویروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی سب سے زیادہ تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ آپ کو کیا جائے، یہ زیادہ لائق ہے یہ اس بات کو کہ آپ کو ہم سجدہ کریں بنسبت ان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرجوں کے مالک، حبشہ کے لوگ، ان کی کیفیت یہ تھی، اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، کوئی اللہ والا فوت ہو جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو یہ اس نیک آدمی کی قبر پر مسجد بناتے تھے، سجدے کی جگہ، یعنی اس کو سجدہ کرتے تھے۔ ثم صوروا فیہ، مسجد بنانے کے بعد اس میں ان کی تصویریں لگا دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
یہ بدترین مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتی ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ قبروں کے مسائل سے آگاہی ضروری ہے، قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے، موت یاد آتی ہے، لیکن وہاں جا کر جو لوگ حرام کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں بیان فرمایا، ان من شرار الناس، لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہیں من تدرکہ الساعہ وہم احیاء، جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، جو لوگ زندہ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگ وہ ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اور وہ بھی بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو مسجدیں بنا دیتے ہیں، سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں۔ ان دو احادیث سے پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات واضح ہو گئی، قبر کے سامنے جھکنا، اس کے احترام میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ ایسا کام کرنے والا بدترین انسان ہو جاتا ہے، مخلوقات میں سب سے بدتر، حقیر سے حقیر تر مخلوق بن جاتا ہے جو کسی قبر والے کو جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح قبروں کو مزین کرنا حرام ہے، قبروں کو خوبصورت چونا گچ بنانا، اس کے اوپر نقش و نگار کرنا، رنگ و روغن کرنا قبروں کے اوپر ناجائز ہے۔ قبروں کے اوپر چراغ جلانا کسی نیت سے بھی جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، رات کے وقت اگر کسی میت کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے تو روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے انسان کوئی لالٹین وغیرہ جلا لیتا ہے یا ٹارچ استعمال کر لیتا ہے، بجلی کا بندوبست یا کوئی آگ جلا کر روشنی کا بندوبست ہو جائے، وہ ایک مجبوری کے تحت ہے۔ کسی نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے قبروں کے اوپر چراغ جلانا جائز نہیں ہے۔ قبروں پر بیٹھنا مجاور بن کے جائز نہیں ہے۔ قبروں کو پختہ کرنا، پکا کرنا، ان کے اوپر لکھائی کرنا، جس طرح کہ یہ عام رواج چل پڑا ہے معاشرے کے اندر، لوگ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے کتبہ بنواتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، تاریخ پیدائش درج کرواتے ہیں، تاریخ وفات درج کرواتے ہیں، سب کچھ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور قبروں کے اوپر گنبد سے بنا دیتے ہیں، عمارت بنا دیتے ہیں، کمرے بنا دیتے ہیں۔ یہ سارے کام غیر شرعی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے، قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، مجاور بن کے قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر کے اوپر عمارت، بلڈنگ، کمرہ بنانے سے منع کیا ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبر کے اوپر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صرف ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ددھیالہ بھائی تھا، جب وہ فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرہانے ایک پتھر رکھا تھا بطور علامت کے کہ میں اس پتھر سے پتہ چلاؤں گا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے۔ کوئی ایسی علامت جس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارے فلاں عزیز کی قبر ہے وہ بنانا جائز ہے۔ نام لکھنا، عمارت بنانا، پختہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے قبر کو۔ اسی طرح قبر پر ناچ گانے کا اہتمام کرنا، میلے کا اہتمام کرنا، خواتین کا وہاں جا کر رقص کرنا، ڈھول کی تاپ کے اوپر جو ہے ناچنا اور دھمالے ڈالنا قبر کے اوپر، یہ سارے کام حرام ہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جاتے جاتے، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میرے صحابہ میرے بعد میری قبر کو میلہ گاہ، عید کی جگہ، خوشی منانے کی جگہ نہ بنانا۔ میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے قبروں کے اوپر۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو آج کل میلے کا سما بنا ہوا ہے کس مناسبت سے ہے؟ تھوڑا سا اگر دور چلے جائیں تو وہاں پر ایک قبر ہے، اسی مناسبت سے شاید میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال قبروں کے اوپر میلہ لگانا، وہاں جا کر ڈھول بجانا، رقص کرنا اور مختلف قسم کی اشیاء کا وہاں پر جو موجود ہونا بالکل بھی جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں پر جانور ذبح کرنا، انسان کی نظر مان لیتا ہے، دل کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو جائے، حل ہو جائے تو میں فلاں قبر کے پاس جا کر جانور ذبح کروں گا۔ وہاں جا کر جانور ذبح کرنا حرام ہے، شریعت میں اس کا بالکل بھی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام کے اندر قبر کے اوپر جانور ذبح کرنا ہے ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا لعن اللہ علی من ذبح لغیر اللہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قبر کے اوپر جا کر جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ لعن اللہ علی من ذبح لغیر اللہ۔ قبریں ہیں، جانا ہے، کسی نے قبرستان میں قبروں میں جانا ہے، قبروں کے بارے میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قبروں کے اوپر جو حرام کام ہوتے ہیں آج جو بیان کیا گیا ہے خلاصتاً اس کو سن لیں تاکہ بات جو ہے وہ مزید ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ گاہ بنانا حرام ہے۔ جو آدمی قبر کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ جتنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے، شریعت کہتی ہے وہ بدترین انسان ہے۔ کائنات میں سب سے وہ حقیر ترین انسان وہ ہے جو قبر کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے۔ قبر کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا، چراغ جلانا، قبر کو پختہ کرنا، قبر کے اوپر نام لکھنا، قبر کے اوپر جو ہے بلڈنگ بنانا، عمارت بنانا حرام ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر میلہ لگانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔